नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो का मौजू है ये रोज़गार से मुतल्लिक़ा है। इस सिलसिले में अगरचे कि मैंने पहले भी दो बड़ी तफसीली वीडियोस जो हैं वो बना के जो कि ज़ाहिरी बात है, मेरे अपने तजुर्बात हैं, मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं। जहाँ जहाँ इस दुनिया में मैं घूमा हूँ या मुझे मौका मिला है रोज़गार की नीयत से काम करने का या रोज़गार तलाश करने का, तो वो तमाम मसाइल या मामला जितने भी मैंने ऑब्ज़र्व किए और उनके जितने भी सोल्यूशन जिन्हें कहते हैं कि हल क्या है मुमकिन है, वो भी वीडियोज़ में मैंने कवर करने की कोशिश की। इसमें बुनियादी तौर पर जो रोज़गार को लेके मैंने गुफ्तगू की, वो एक हिस्सा जो था वो आपका अंदरून मुल्क का आप कह लें कि मुल्क पाकिस्तान में रोज़गार को लेके हमारे साथ या अवाम पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है। और दूसरा जो मैंने जो है पार्ट बनाया था वो था आपका बुनियादी तौर पर जो जीसीसी के हवाले से और जितना भी आपका बैरून ममालिक है उनके हवाले से कि वहाँ पर रोज़गार का जो है वो तरतीब पाकिस्तानियों के लिए किस किस्म की चलाई जा रही है। अब इसमें आज जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, या आप ये समझ लें कि ये तमाम मामलात को मैं एक आसान वे में सलीस जो है गुफ्तगू में अपने दोस्तों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इसका मुमकिन हल क्या है रोज़गार से रिलेटेड। कि अगर आप तो देखें कि जैसे कि मौजूदा पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम में, चाहे इसमें पहले आले शरीफ आई है, आले भुट्टो आई है, या अभी इमरान खान साहब जो है वो तरतीब में, तो इस तमाम जमहूरी निज़ाम की आप एक तरतीब मुलाहिज़ा करें कि जैसे कि इन्होंने अभी सिटीज़न पोर्टल अभी मुतारफ़ करवाया है जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब सिटीज़न पोर्टल अपने आप में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर उसका बाकायदा जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, नफाज हो, अमल दरामद हो और लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो यही चीज़ आप सामने देख लें कि ये कितनी हमारी अवाम है 25 करोड़ जो इस सिटीज़न पोर्टल को इस्तेमाल करना जानती है या इसके फ़वाइद से बखूबी आगाह है। मसला क्या है कि एक तरफ दुनिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन की तरफ जा रही है, जबकि हमारे साथ मामलात ये हैं कि हम जमहूरी निज़ाम को लेके, मामलात को लेके और पार्लिमानी और लिबरलिज़म को लेके और दुनिया के साथ मुकाबलाबाजी को लेके हमें बहुत पीछे कर दिया गया है कि यहाँ पर कुछ इलाका जात ऐसे हैं, जैसे मैं जहाँ भी बैठा हूँ नेटवर्क ही कंप्लीट नहीं आ रहा। तो फिर आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तमाम मामलात की, जबकि हम जिसकी गुफ्तगू करते हैं बार बार कि जी आप खिलाफत को लेकर आएँ। तो खिलाफत क्या है? उसका क्या मतलब ये है कि आप तमाम टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे, आपने जो है बिल्कुल ऐसी तरतीब में चले जाना जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, पत्थरों का ज़माना आ जाएगा? नहीं, उसमें ये है कि इस्लाम एक ऐसी ज़बरदस्त एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि जिसमें वक्त के साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ हो उसको अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी जब तक आप पसंद नहीं करेंगे, आपकी मुसलमानियत ही बरकरार नहीं रहती है। तो कैसे आप जो है इस्लाम की गुफ्तगू करते हैं? तो ये मामलात वहाँ जाकर कंप्लीट होते हैं कि जब हम एक सही निज़ाम पर आते हैं, तो जैसे कि आपको एक आईडी कार्ड दे दिया गया है, जैसे कि आपको एक सिटीज़न पोर्टल दे दिया गया है, ऐसे ही फिर आपके आईडी कार्ड की निस्बत से एक पूरे रोज़गार का एक पूरा जो है डाटा पोर्टल उसको लॉन्च किया जाता है। और मुल्क पाकिस्तान के जितने शहरी हैं तमाम उनकी जो ग्रेडिंग वाइज, जैसे आपकी यूनियन कौंसिल का डाटा उठा के आपकी वार्ड का उठा के यूनियन कौंसिल में, फिर यूनियन कौंसिल का तहसील में, तहसील का आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया, इसको तमाम कंपाइल करके फिर रखा जाता है। उसका फ़ायदा क्या है? आपने देखा होगा कि हफ्ता इतवार को कितने अखबारात में इश्तिहार आते हैं आपकी जॉब्स के, जो सरकारी होते हैं, गैर सरकारी भी होते हैं। फिर इसमें कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो पोर्टल्स के ज़रिए चलाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल अपनी गुफ्तगू करता हूँ कि मैं नॉर्मली जो देखता हूँ पेपर पी के पेपर ऐड वगैरह देख लिए, उसमें आपको पूरा एक ही सारा सेटअप मिल जाता है इंटरनेट पर कि भाई क्या तरतीब है, कौन सी सरकारी जॉब्स हैं, कौन सी गैर सरकारी हैं, सभी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, मामलात यानी। और इसके अलावा जो पोर्टल्स हैं आपके नौकरी.com है, बेरोज़गार.com है, फिर आपका लिंक्डइन है, फिर आपके कैटर ग्लोबल है। आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया के लिए कैटर ग्लोबल होटल की फील्ड में सबसे बेस्ट है, या आप होटल की जितने रिट्स कार्ल्टन है, आप जो है मैरियट का ले लें, इनकी बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है जिसके तहत ये हायरिंग करते हैं। लेकिन जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ, जो समझाने की है, वो क्या है कि आप जब भी इन पोर्टल्स पर जाएँ, आप जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो, जितने मामलात आप इन लोगों के साथ कर लें, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जितनी हायरिंग्स होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होटल की जितनी हायरिंग होती हैं, वो
آپ کی کانٹیکٹ بیسس پر ہوتی ہیں، آپ کے ریلیشن بیسس پر ہوتی ہیں. آپ کا کوئی جان پہچان والا بندہ مل گیا تو اس نے آپ کو ہائر کروا دیا یا آپ کو ریفر کر دیا یا ترتیب کر دیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنی پروفائل بھیجی ہو تو باہر کے انٹرنیشنل پورٹلز آپ کو رپلائی کریں گے، لیکن پاکستان میں آپ کو رپلائی بھی نہیں آتا ہے. آپ کسی سیمی گورنمنٹ ادارے میں، پرائیویٹ ادارے میں آپ اپلائی کریں پراپر ان کے ڈیکورم کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کو اسی حساب سے جواب دیں گے. کیوں کہ ہائرنگز آلریڈی چل رہی ہیں. اب وہ کس نیج پہ، ان میں پھر ناانصافی جو ہے وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ وہ یہ سٹیزن پورٹل کر سکتا ہے ناانصافی ختم، کہ جب آپ یہ تمام لانجے ہی ختم کر دیں. آپ کیا کریں کہ آپ نے کیا یہ کہ آپ نے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے ساری ترتیبیں ہیں، ان کو سرکاری سطح پر لے کر آگے کہ کوئی ریکروٹمنٹ ہے، چاہے وہ باہر کے لیے ہے، چاہے وہ ملک پاکستان کے لیے ہے، وہ سرکاری ادارے سے ہو کر ہی جائے گی. آپ نے رجسٹریشن کروا دی ہے، جیسے آپ نے HEC کے لیے اپنی ڈاکیومنٹیشن منگوائی، آن لائن کرو جی تب ہم اٹیسٹیفائی کریں گے. کتنا لینتھی پروسیس ہے. آپ کسی بھی دنیا کے ماننے ہوئے ریکروٹمنٹ پورٹل کی، کیٹر گلوبل کا اٹھا لیں، آپ میریٹ کا اٹھا لیں، آپ ریٹس کارلٹن کا اٹھا لیں. آپ وہ پورٹل کاپی کر کے، آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کاپی کر کے آپ اس کو سرکاری پورٹل میں ڈال دیں. اب جو بندہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، اس کی رجسٹریشن ہوئی یا آپ اس کا ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہے، اس کی اکیڈمک کوالیفیکیشنز، اس کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشنز، اس کا پروفیشنل ایکسپیرینس، اس کی انٹرسٹ، سارے کے سارا آپ کے پاس ہے. اب آپ نے اس کو ایک نمبر الاٹ کر دی ہے کہ بھائی اب تو رابطہ ہم سے نہیں کرے گا، اب ہم تم سے رابطہ کریں گے. تب جا کے ایک سیکیوریسی، جاب، پرائیویسی جسے کہتے ہیں، پیدا ہوتی ہے کہ عوام پاکستان کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری باری آئے گی. وہ کہتا ہے پتر تیری باری نہیں آنی. تو یہ کام نہ ہوا عوام میں پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی طریقہ کار سے سرکاری پورٹل میں اپنی رجسٹریشن کروا دی ہے، ڈیزائریبل لوکیشنز بتا دی ہیں، جی میں دبئی میں کام کرنا چاہتا ہوں، سعودیہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میاں چنو میں کام کرنا چاہتا ہوں، کراچی میں. اس کے بعد بات ختم. اب آپ کا طریقہ کار ہے کہ اس کی پورٹل کو ریویو کریں، اس کی پروفائل کو ریویو کریں، اس کو نمبر دیں اور اس کو ختم کریں. وہ ایک چیک پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ جب تک آپ اس کو روزگار مہیا نہ کریں تب تک وہ آپ کے لیے پریشانی، درد سر بنا رہے. یہ جا کے پھر معاملات آپ کے تب صحیح ہوتے ہیں جب آپ باہر کی ایمبیسیوں میں ریلیشنز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے، پھر اور باقی معاملات سیدھے ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کا ایک نظام آتا ہے. تو بار بار ہم کیوں جا کے گفتگو کرتے ہیں کہ جی جب بھی گفتگو ہو وہ آپ نظام کی کریں، خلافت کی کریں، کہ اسلام کی جتنی عالمگیریت ہے، جتنی کامیابی ہے. کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہوئے. کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کتابیں نہیں ہیں یورپ میں، وہ قوانین ہیں، وہ نظام ہے، وہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہمارا تھا، انہوں نے امپلیمنٹ کر لی ہے کہ وہاں پہ آپ گھنٹے کے ساتھ حساب سے کام کریں. تو یورپ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کو پیمنٹ ایک گھنٹے کے حساب سے کی جاتی ہے. آپ پورے عرب ممالک گھوم لیں، گھنٹے تو دور کی بات ہے، لوگوں کو 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، کفیل پیسہ کھا جاتے ہیں. عرب مسلمان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کبھی گھنٹے کے والد صاحب کو پیمنٹ ملتی ہے، عام سیکورٹی گارڈ بھی جاب کر رہا ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے آن جان میں چلے جاتے ہیں. کبھی کسی نے کوئی گنا ہو، کبھی کوئی گفتگو ہوئی ہو کہ بھائی یہ معاملات جو ہے کہ آپ کے اوور ٹائم کے حساب سے بھی آپ کو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظام ہے آپ کا، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ پارلیمانی جمہوری نظام میں ختم نہیں ہو پائے گا. وجوہات اس میں کھابے لگے ہوئے، اس میں کھانچے لگے ہوئے. یہ کھانچے نہیں ختم ہونے دے رہے ہیں تمام معاملات کو. جب تک آپ کا اسلامی نظام، قوانین، آئین یہاں پر پوری اپنی جو ایمان کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کا نفاذ نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کا نفاذ صرف اور صرف مفتیان اور علماء حضرات ہی کریں گے. وہ مفتیان اور وہ علماء حضرات جو انتشاریت میں نہ پڑھتے ہوں، جو تمام اس امت کو متحد کرنا جانتے ہوں، جو اس سے آگے کی سوچتے ہوں، جو بڑا سوچتے ہوں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بار بار ذکر آتا ہے، ویسی شخصیات جو ہے اب ہمیں ڈھونڈنے کو نہیں ملتی ہیں. تو اللہ پاک ہم لوگوں کے اوپر رحم کرے، کرم کرے. آج کی یہ گفتگو میرے ذہن میں کافی دنوں سے تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں کہ یہ دیکھیں اب اس پورٹل کو بنانے میں ان کو کیا پریشانی ہے، آپ کی یونین کونسل کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں کیا پریشانی ہے. بے روزگاروں کا ڈیٹا آپ وہاں سے اٹھائیں، اسٹیٹسٹکس آپ کی وہاں سے بنتی ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ملک پاکستان میں بے روزگار کتنا بیٹھا ہوا ہے، جاب کتنا کر رہا ہے اور آگے سوئچ کتنا کرنا چاہ رہا ہے، کہاں سوئچ کرنا چاہ رہا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیا ترتیب ہے. یہ وہ رپورٹس ہوتی ہیں جو جنریٹ کرتی ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہب جو بنے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ملک پاکستان میں ایسا جینیس بندہ یقین کریں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی سوچ ہے، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر پا رہے. ہم ان کی جو ان کی جینیوسٹی ہے اس کو ہم ایول جینیوسٹی کی طرف جو ہے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور وہ جان کی نہیں ہو رہی ہے. ایک نظام ہے پورے کا پورا کہ جس میں کسی کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے. پہلے سنا تھا 2000 میں خرچہ پورا ہوتا تھا پورے گھر کا، آج آپ 20,000 میں پورا کر کے بتا لیں گے نہیں ہو رہا ہے. آپ
پیسے نہ دیں لوگوں کو، احساس نہ کریں 12,000 کا، آپ یہ کریں کہ یہی احساس اس طریقہ کار میں لے آئیں کہ جب ان کو آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ بندہ لیٹ ہو رہا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نمبر نہیں آ رہا ہے اس کا روزگار میں، آپ وہاں پر جا کے اس کو وظیفہ شروع کر دیں، لفظ شروع کر دیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہوتے ہیں پڑھے لکھے معاشرے کے، جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ واقعی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں کسی بھلائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج بلکہ احمد فراز کا جو ان کی بھی جو ہے 25 اگست کے حوالے سے ترتیب ہے، تو ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ تو ہم کیا کریں، ہم کن کن لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی امیدیں وابستہ کریں کہ جب جن لوگوں سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہوں وہی لوگ کبھی جو ہے وہ ہمیں لوٹنے کے اوپر آ جائیں۔ آپ جتنے اٹھا لیں رہنما بار بار جن کی گفتگو آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے بیٹے ناکام نہیں ہیں، کیا وجہ ہے ان کے کاروبار ناکام نہیں ہے؟ تو یہ پھر ملک پاکستانی جو آتا ہے، جب پاکستانیت کے اوپر آتی ہے بات، وطن کے اوپر آتی ہے، تو پھر یہ لوگ ناکام کیوں ہیں؟ پھر ہمیں یہ کیوں سننے کو ملتا ہے کہ کسی کے اوپر الزامات ہی لگے؟ ہمیں چاہیے قاضی القضا، ہمیں چاہیے وہ خلافت، وہ لوگ، وہ معاملات کہ جب وہ باہر نکلیں تو لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے یار اس بیچارے کے پاس کیا ہوگا، کیا ترتیب ہوگی، لیکن وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے پریشان رہے، سوچتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔